بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه رواہ البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک کامیاب تاجر کے 75 اعمال اور اوصاف کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو ان اعمال اور اوصاف کی رعایت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس تاجر کو ترقی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی شبہات سے بچے گا وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کرے گا اور اپنی دین کو بھی محفوظ کرے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام چیزوں میں بھی پڑ جائے گا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ حلال اور حرام چیزیں بالکل واضح ہیں اور بعض چیزیں مشتبہ ہیں، اور جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو مشتبہ میں پڑا ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ایک وقت آئے گا لوگ کمائیں گے، لوگ چاہیں گے مال میں کثرت ہو، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس وہ چاہیں گے کسی طرح ان کو مال مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جو مال حاصل کر رہے ہیں وہ مال حلال کے راستے سے ان کو ملا ہے یا حلال حرام کے راستے سے ملا ہے۔ تو گویا آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ بعض لوگ اس چیز کی رعایت نہیں کریں گے، اس لیے انسان کوشش کرے حلال کے راستے سے جو مال آئے اسی مال کو حاصل کرے، اور بہترین انسان وہی ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی لے اور اس کمائی کو کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، نہیں کوئی ایک انسان کہ جو ان میں سب سے بہتر انسان ہو مگر وہ جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر تھے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی میں سے کھاتے تھے۔ تو گویا شریعت کی تعلیمات یہ ہیں انسان لوگوں سے مانگنے سے بچے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے ہاتھوں کو کمائی میں لگائے، تجارت میں لگے، اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو 55 اوصاف کا میں نے ذکر کیا تھا تاجر کے، 56 نمبر پر وصف ہے اپنے عملے اور ملازمین کا خیال رکھے۔
جو تاجر اپنے عملے کا خیال رکھتا ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت ڈالتا ہے۔ جو اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتا، صرف اپنے لیے سوچتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، عموماً ایسے آدمی کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہاری مدد نہیں کی جاتی، تمہیں رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو جو انسان جتنا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا ہے، رب العالمین اتنے اس کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 57، اپنے معیار اور کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی تجارت کو فروغ ملے، اس نے جو اپنے کام کا معیار بنایا، اپنے کام کے لیے جو کوالٹی بنائی ہے، اس پر کبھی سمجھوتا نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اس نے کام کا آغاز کیا تھا اسی طرح اس کو برقرار رکھے۔ عموماً ایک آدمی تجارت شروع کرتا ہے، بہت اچھی چیز دیتا ہے، لیکن جب تجارت میں برکت ہوتی ہے، کام بڑھنے لگتا ہے، تو وہ اپنے کام کے اندر جو میٹیریل استعمال کرتا ہے وہ اس معیار کا نہیں ہوتا۔ آغاز میں جو اس نے اپنے کام کا ابتدا کرتے وقت جن چیزوں کو سامنے رکھا تھا، اس وجہ سے پھر تجارت میں نقصان آتا ہے، برکت ختم ہوتی ہے۔ انسان جو چیز بھی بیچے اس میں جو اجزاء شامل ہوں، جن چیزوں کو ملائے وہ تمام اعلیٰ قسم کی ہوں، عمدہ قسم کی ہوں۔ صرف مقصد چند ناموں کو پورا کرنا نہ ہو، گھٹیا اور بیکار چیز نہ ہو، اعلیٰ چیز کا استعمال ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ جو تاجر اس طرح کی عمدہ چیزیں استعمال کر کے مارکیٹ میں اپنی کوئی چیز لاتا ہے تو دیکھتے ہی اس کا ایک نام بن جاتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کی وجہ سے مال حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 58، سود اور رشوت سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو چاہے کہ اس کی تجارت میں برکت ہو، وہ سودی لین دین سے بچے، سودی کاروبار سے بچے اور اپنے آپ کو رشوت سے بچائے۔ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہوا نظر تو آتا ہے لیکن اس مال میں برکت کوئی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 اجزاء ہیں اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یعنی آپ نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں اور ان 70 گناہوں میں سب سے نیچے کا درجہ، سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو جو گناہ اس پر ہے سود پر اس سے کئی گنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی کل، فرمایا سود کا مال اگرچہ تمہیں بڑھتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کا انجام ہمیشہ قلت ہے، انجام ہمیشہ یہ کم ہوگا۔ بظاہر بڑھے گا لیکن جب نتیجہ نکلے گا تو نتیجے میں یہ بہت کم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ معراج جب بیان فرمایا اور آپ نے اس میں مختلف لوگوں کو مختلف عذاب میں دیکھا تو آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، اتیت لیلۃ اسری بی، کہ معراج کی رات جب مجھے سیر کروائی گئی تو میں قوم کے پاس سے گزرا، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ اس طرح تھے جس طرح کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، فیہا الحیات، اور ان پیٹوں میں سانپ تھے، ترا من خارج بطونہا، اور وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنا بڑا ہے جس طرح کے گھر ہوتا ہے، گھروں کی طرح، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ ہیں، اژدہے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔
میں پوچھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، نہیں کوئی باقی بچے گا مگر وہ سود کھائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، اور اگر کوئی سود کھانے والا نہ بھی ہو تب بھی وہ سود کے دھوئیں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا سب سود کھانے والے ہوں گے، اور اگر کوئی سود کھانے سے بچ بھی گیا تو ایسا کوئی نہیں ہوگا جو اس کے دھوئیں سے بچ سکے، یعنی کچھ نہ کچھ سود کے ساتھ اس کی لین دین تعلق ہوگا، سودی معاملات کچھ نہ کچھ اس میں وہ پڑ جائے گا۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو لوگ عموماً سود میں پڑ جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی بچے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی رونق اس سے چھین لیتا ہے، اور جو اللہ نے روب دبدبہ دیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دن بدن لالچ اور اغراض، حرص و ہوس بڑھتی ہی جاتی ہے، اور اس مال سے نشو و نما پانے والی اولاد نافرمان اور بد اخلاق ہوتی ہے، بیوی کی اور بچیوں کی زندگی بد کردارگی میں گزر جاتی ہے۔ پھر یہی مال جو چھوڑ کے جاتا ہے اس پہ بچے آپس میں لڑتے ہیں، قتل و قتال ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، ناچاکیاں ہوتی ہیں، بنیاد یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اس گناہ سے بچے اور اپنی تجارت کو، کاروبار کو سود سے محفوظ رکھے۔ نمبر 59، کاروبار کو وقت دیں۔ کاروبار کو وقت دیں، اس کا مطلب ہے انسان جو بھی حلال پیشہ اختیار کرے اس حلال پیشے کو وقت دیا جاتا ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کا کچھ نظم رکھے تب وہ ترقی کرتا ہے، اور اپنے کاروبار کا آغاز صبح کے وقت سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو صبح کا وقت بڑا بابرکت ہے، تو جو تاجر اپنی تجارت کا، اپنے کام کا آغاز فجر کی نماز کے بعد کرتا ہے، تلاوت کر کے اللہ رب العزت اس کے کام میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں دکانیں 12-1 بجے کھلتی ہیں، نہ نمازوں کا پتہ نہ نمازوں کا اہتمام، رات 12 سے 1 بجے تک دکان کھلی ہے، جب وہ لوٹ کر آیا کھانا وغیرہ کھایا سو گیا، نہ فجر کی نماز، نہ تلاوت، نہ اشراق، نہ اوابین، اسی وجہ سے ہماری تجارت میں برکت نہیں۔ تو جو آدمی اس کی رعایت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو فروغ دے گا۔ نمبر 60، باخبر رہیں اور وسیع معلومات رکھیں۔ ایک کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی تمام چیزوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اس کی معلومات وسیع ہوتی ہیں، کہاں سے کون سی چیز اچھی ملے گی وہ اپنے خریداروں کو اچھی چیز مہیا کرتا ہے، اپنا پورا وقت دیتا ہے اور ان کو نقصان میں اور گھاٹے میں نہیں ڈالتا، نہ خود ذخیرہ اندوزی کرتا ہے نہ ان کے لیے برا سوچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلقوا الرکبان، تم لوگ قافلے والوں سے مل کر سامان کو نہ خریدو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، نہ تم میں سے بعض سے کوئی چیز خریدیں اور فروخت کریں، ولا تناجشوا، اور نہ تم نیلامی کرو۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا تم قافلے والوں سے جا کر مت ملو، یعنی عموماً بعض لوگ دیہات سے لا کر سامان شہر میں بیچتے ہیں، اب شہر والے لوگ جا کر راستے میں ان سے مل لیتے ہیں اور ان سے سستے داموں میں خرید کر وہی چیز مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو خود آنے دو، یہ دیہاتی لوگ شہر میں آئیں تو اب یہ آ کر چیز کو سستے داموں میں دیں گے، خریدنے والوں کو چیز سستی ملے گی۔ تو شہری لوگوں کو منع کیا گیا تم ان دیہاتی لوگوں کے قافلوں سے راستے میں مل کر صرف اپنے لیے مت سوچو، جیسا آج کل بھی ہوتا ہے، تاجر لوگ کوئی سامان خریدنا ہے، کوئی فصلیں خریدنی ہیں، جانور خریدنے ہیں، اب تو وہ جا کر ان سے ان کے علاقوں میں کم قیمت پہ
خریدے اور یہاں آ کر ڈبل قیمت پہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ لوگ خود آئیں تاکہ آ کر فروخت کریں، اس سے خریداروں کو فائدہ یہ ہوگا کم قیمت میں چیز ان کو ملے گی۔ اسی طرح اسلام نے نیلامی سے منع کیا۔ تناجشو کا مطلب ہے ایک آدمی کوئی چیز لینا نہیں چاہ رہا، وہ صرف ریٹ بڑھاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں۔ جیسا عموماً آپ نے دیکھا صدر میں کاروبار میں بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں دکان کے سامنے، میں یہ چیز 100 روپے کی لے رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 120 کی لے رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے 140 کی لے رہا ہوں۔ عام گزرنے والا سمجھتا ہے شاید اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی، وہ دھوکے میں پڑ کر اس کو لے لیتا ہے، حالانکہ یہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے آدمی ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں، آنے والے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ نمبر 61، زیادہ نفع کے خواہش مند نہ ہو۔ جو آدمی زیادہ نفع کی خواہش رکھتا ہے تجارت میں اس کی برکت نہیں ہوتی، کامیاب تاجر نہیں رہتا۔ کامیاب تاجر وہ جو اتنا نفع رکھے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، جس سے اس کی دکان کا کرایہ، اپنی گھریلو ضروریات پوری ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر ایک آدمی ایک چیز میں بہت زیادہ نفع رکھتا ہے، چند دن تو وہ کما لیتا ہے، مارکیٹ میں جب بات پھیل جاتی ہے، خریداروں کو پتہ چلتا ہے یہی چیز فلاں جگہ سے اتنے سستے دام میں مل رہی ہے اور اعلیٰ کوالٹی والی، تو وہیں سے خریدتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ اس نے صرف اپنی ذات کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے سوچا، دوسروں کو نقصان دیا، اس کی وجہ سے کاروبار سے برکت ختم ہو گئی۔ نمبر 62، اشیاء نقد فروخت کریں۔ جو آدمی چیزوں کو نقد بیچتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے، سکون کی زندگی میں رہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، قوت القلوب میں ہے اور الرسالۃ القشیریہ میں کہ اللہ نے آپ کی تجارت میں برکت ڈالی، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، میں کوئی چیز ادھار نہیں بیچتا، میں نقد معاملہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، میں زیادہ نفع کی خواہش نہیں رکھتا ہوں، جتنا معمولی نفع مل جائے میں بیچ دیتا ہوں۔ نمبر 3، میں اپنی چیز میں عیب نہیں رکھتا، اچھی چیز دیتا ہوں، اور اگر میری چیز میں کوئی عیب ہو، کوئی خامی ہو تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ 3 اوصاف تھے، اللہ نے ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرمائی۔ آج دیکھا جائے تو یہ وصف نہیں ہے، انسان عیبدار چیز فروخت کرتا نظر آتا ہے اور بیچنے والوں کو اس چیز کا عیب نہیں بتاتا، اس وجہ سے تجارت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس نے گندم کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، بیچ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ، اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، تو آپ کی انگلیوں کو تری لگی۔ فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، آپ نے فرمایا کہ اے فروخت کرنے والے، تو یہ جو گندم بیچ رہا ہے تو یہ آخر کیا چیز ہے کہ نیچے جو گندم ہے اس میں تو تری ہے؟ اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بارش کی وجہ سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا، حتی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں؟ یعنی اگر بارش لگی تھی تو نے اس کو نیچے کیوں رکھا ہے؟ اب اس نے اوپر اچھی والی گندم، صاف گندم، خشک گندم اوپر رکھ دی اور نیچے تر گندم رکھ دی۔ دیکھنے والا اوپر سے دیکھ کر سمجھتا ہے جب اوپر کی اس طرح ٹھیک ہے تو نیچے بھی ٹھیک ہوگی۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے جو تاجر اس چیز کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 63، خود اور اپنے عملے کو نماز کی پابندی کروائیں۔ خود بھی انسان نماز کی پابندی رکھے اور جو اس کے ساتھ کام کرنے والا عملہ ہے ان کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ جو اس کی پابندی کرتے ہیں رب العالمین ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تاجر کے اوصاف میں یہ وصف بیان کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، چند لوگ ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور ان کی تجارت اور خرید و فروخت
ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے سے، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ اور وہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے کہ جس دن انسان کی نگاہیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہ وصف بیان کیا، ایمان والے تاجر وہ ہوں گے جو نماز قائم کریں گے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جن کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو جن تاجروں میں یہ وصف ہوتا ہے، نماز، زکوٰۃ کا قیام، زبان پہ ذکر اللہ کا اہتمام، رب العالمین ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 64، اپنے ملازمین کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ جو ملازم آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہو، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ملازم کبھی 5-10 منٹ دیر سے آ گیا تو اس طرح اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں کہ کوئی شریف و نفس آدمی وہ سننا بھی گوارا نہ کرے۔ حالانکہ اگر تاخیر ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے تو اسے برداشت کیا جائے۔ اپنے بچے کے ہاتھ سے نقصان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نوکر اور خادم کے ہاتھ سے کوئی کپ ٹوٹ جائے، گلاس ٹوٹ جائے تو انسان سارا غصہ اتار دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نوکر سے اگر گاڑی لگ جائے تو فوراً اس پہ غصہ اتارا جاتا ہے کہ یہ کیوں گاڑی لگی، یہ پیسے تمہاری تنخواہ سے کاٹ کر گاڑی کا کام کرایا جائے گا۔ لیکن بچے کے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، تمہاری جان تو بچ گئی، گاڑیاں تو اور مل جائیں گی، اللہ نے تمہاری حفاظت کی، اصل چیز یہ۔ تو دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو پیمانہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی جس نظر سے انسان اپنی اولاد کو دیکھے اسی نظر سے اپنے ماتحتوں کو بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت ادا کرتا ہے۔ عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کا مطلب ہے ان کو پکارے تو نام لے کر پکارے۔ بعض لوگ جو کمینہ کہہ کر، ذلیل کہہ کر، مختلف اس طرح کے برے القابات سے پکارتے ہیں، اس سے وہ شخص اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ جو چاہے کہ اس کے ساتھی مخلص ہوں اور اس کے ساتھ لگے رہیں، وہ ان کو اچھے القابات سے پکارے۔ اس لیے قرآن نے بھی منع کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ تم ان کو برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، اچھے ناموں سے پکارو۔ جتنا انسان پکارتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ جانبین کے درمیان میں محبتیں قائم کر دیتا ہے۔ تو آنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، رعایت کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جو تجارت کیا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھ جو لوگ شریک تھے ان سے کہا تھا اگر کوئی مالدار آئے تو تم نرمی کرو، اس کی مہلت بڑھا دو، کوئی غریب آئے، تنگ دست آدمی آئے، تم اس کا قرضہ یا معاف کر دیا کرو، سہولت کا معاملہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل یداین الناس، ایک شخص تھا جو لوگوں سے معاملات کرتا تھا، فکان یقول لفتاہ، تو اس نے اپنے نوجوانوں سے کہا تھا اذا اتیت معسرا، جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ، تجاوز عنہ، تو تم اس کو معاف کر دو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، فلقی اللہ فتجاوز عنہ، جب یہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے لوگوں کو معاف کیا، ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی تجارت میں دوسروں کے ساتھ نرمی کا اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ نمبر 65، تعریف، حوصلہ افزائی اور احسان کے ذریعے سے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے۔ جو ساتھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، تجارت میں شریک ہوتے ہیں، ان کی انسان تعریف کرتا رہے، کوئی خوبی ہے اس خوبی کو نکھارے، حوصلہ افزائی کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، احسان کرے، تو عموماً وہ تجارت میں مخلص ہو کے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں جو آتا ہے اس کی وجہ کہ بات بات پہ تان تشنی، گالم گلوچ، اس کی وجہ سے وہ مخلص نہیں ہوتا، صرف اپنے وقت کو پورا کرتا ہے، اس کام کو دلچسپی کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو جب انسان ان کی رعایت رکھتا ہے، احسان کرتا ہے، تو وہ اس کام میں دلچسپی کے ساتھ لگتے ہیں اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ ان کو ایسے افراد دیتا ہے
جو ادارے کے ساتھ اس کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے لکھا، گلگت کے اندر ایک ہوٹل تھا، اس میں ایک شخص کام کرتا تھا جس کا نام تھا عیسیٰ خان۔ یہ ہوٹل کی صفائی کرتا، کمروں کی صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جاپان سے لوگ گلگت میں سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، گلگت، چترال، مری، ان علاقوں میں۔ تو جو وہاں پہ جاپان کا شخص ٹھہرا تو اس کا ایک بیگ تھا جس میں ڈالر تھے، تو وہ اچانک صبح جب گیا تو باقی سامان لے گیا، اور وہ اس نے جس جگہ رکھا تھا تو اس کو یاد نہ رہا، بھول گیا، اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ عیسیٰ خان جب کمرے کی صفائی کے لیے آیا تو اس کی جب نظر پڑی تو اس نے جو دیکھا تو وہ پلنگ کے نیچے بیگ اس کو نظر آیا، کھولا تو وہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی کل مالیت جو بنتی تھی پاکستانی قیمت کے لحاظ سے 41 لاکھ روپے بنتی تھی، یعنی اتنی رقم کے ڈالر اس بیگ میں موجود تھے۔ اب اس نے سوچا اگر میں یہ چھپاؤں، لے جاؤں، خیانت کروں، اللہ بھی ناراض ہوگا، عند اللہ میری پکڑ ہوگی، شریعت کا حکم ہے امانت اور دیانت پہ چلو، اور ہوٹل کے مالک بھی کہ میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ اب اس نے جا کر ان کو بتایا اس طرح فلاں آدمی جو رہا تھا وہ اپنی رقم چھوڑ کے چلا گیا، ان کے پاس ان کا کانٹیکٹ نمبر تھا، انہوں نے فون کیا، اس کو اطلاع دی۔ وہ شخص جب آیا تو بہت خوش ہو گیا کہ اتنی بڑی رقم تھی اور مسلمانوں کے اندر ایسے امانت دار، دیانتدار لوگ موجود ہیں۔ اس نے کہا میری ان سے ملاقات کراؤ۔ جب عیسیٰ خان سے وہ ملا تو اس نے اس کو بہت سی رقم ہدیے میں دے دی۔ پھر یہ جب واپس گیا اپنے ملک جاپان، وہاں جا کر اس نے یہ خبر دی تو وہاں کا جو اس دور کے اندر جو مشہور اخبار تھا انہوں نے اس کا انٹرویو لیا، وہ انٹرویو شائع بھی کیا، اور انہوں نے وہاں سے اس کے لیے انعام بھجوایا۔ پھر یہ خبر جب میڈیا پر آئی تو پنجاب کے جو حکومت تھی، وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے ایک سیمینار رکھا کہ اس کے ذریعے ہمارے ملک کی بڑی عزت ہوئی، نیک نامی ہوئی کہ کیسے اچھے تاجر ہیں اور کتنے دیانتدار لوگ ہیں کہ پوری قیمت لوٹائی ہے۔ انہوں نے اس کو 10 لاکھ روپے انعام میں دیا۔ ہوٹل کے مالک نے کہا تیرے جو 3 بچے 2 بچیاں ہیں، جب تک یہ تعلیم حاصل کریں گے ان کا کھانا پینا تعلیم کا خرچہ مفت ہوگا۔ اس کے لیے مکان خریدا، رہائش اس کے لیے مفت کر دی، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کہ تیری وجہ سے ہمارے ہوٹل کی نیک نامی ہوئی کہ یہاں کے مزدور نیک لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں۔ تو دیکھیں وہ امانت پہ چلا، اللہ نے عزت بھی دی، پیسہ بھی ملا، شہرت بھی مل گئی، زمین کا مالک بھی بن گیا، اور بچوں کی تعلیم بھی مفت ہو گئی، 10 لاکھ کا انعام بھی مل گیا۔ تو جو آدمی امانت پہ چلتا ہے رب العالمین اسے خوب عطا فرماتا ہے۔ تو جب دیانتداری کا وصف جب تک موجود تھا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا۔ جب سے یہ وصف آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا، کاروبار کی برکتیں، رونقیں بھی آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو گئیں۔ ایک واقعہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا، ایک صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ وہ نماز کے لیے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا ایک شخص اونٹ لے کے آ رہا تھا۔ انہوں نے اونٹ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میری دکان کا اونٹ ہے جو میں لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے، یہ تو وہی اونٹ ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم نے خرید لیا؟ جی خرید لیا۔ کہا اس اونٹ میں تو ایک عیب ہے، تمہیں بتایا اس نے؟ کہا کیا عیب ہے؟ کہا اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے زخم ہے، جب اس کا یہ پاؤں اٹھاتا ہے تو چلنے میں اس کو تھوڑی دشواری ہوتی ہے، اور یہ کھر کے ساتھ یہ زخم لگا ہوا ہے۔ اس نے جب اونٹ کا پاؤں اوپر کیے تو واقعی اندر چھوٹا سا زخم تھا۔ اس نے کہا اگر آپ نہ بتاتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، چلتے وقت اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا اور یہ عیب نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو صحابی رسول واصلہ بن اسقع نے فرمایا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے جب کوئی انسان کوئی چیز بیچے اور اگر اس میں کوئی عیب ہو اسے چاہیے کہ اپنے عیب کی وضاحت کر دے، تو اس لیے میں نے عیب کی وضاحت کر دی۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ یہ اگر اپنی چیز میں کوئی کمی بھی ہوتی تھی فوراً بتا دیتے تھے، اس سے دوسرے کے دل میں محبت بیٹھ جاتی تھی کہ یہ کھرا آدمی ہے، صاف ستھرا آدمی ہے۔ تو حضرات سلف کی تجارت میں یہ وصف تھا۔ عام زندگی کے اندر بھی دیانت تھی۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ڈاکٹر
غازی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی تک۔ یہ پہلے ہندو گھرانے سے تھے، پھر یہ مسلمان ہوئے، مولانا غازی احمد کے نام سے یہ معروف ہوئے۔ انہوں نے ہدایہ نامی کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے حالات پر یہ کتاب لکھی، من الظلمات الی النور، کہ اندھیروں سے میں روشنی کی طرف کیسے آیا۔ اس میں واقعہ لکھا، میں 13 سال کی عمر میں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا تھا۔ جب 1947 کی جنگ آزادی تھی اور مسلمان پاکستان کی طرف آ رہے تھے، اس میں خون خرابہ بہت زیادہ ہوا تھا، آپس کی بہت سی لڑائیاں ہوئی ہندوؤں اور مسلمانوں میں۔ یہ کہتے ہیں ہماری خالہ تھی اور ہمارے ہندو گھرانے کے چند لوگ تھے جن کا سونا تھا، اور انہوں نے وہ سونا چاندی کوئی نقدی مال ہماری والدہ کے پاس رکھوایا تھا کہ تم اپنے پاس رکھو، اگر ہو سکتا ہے ان فسادات میں کہیں یہ مال ہم سے ضائع اور گم نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ہماری والدہ نے اس کی حفاظت کی۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، یہاں ہجرت کر کے آ گئے، جب حالات ٹھیک ہو گئے تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ یہ امانت واپس لوٹاؤ، تو ایک بوری میں انہوں نے روپے بھی، سونا بھی، چاندی بھی، جتنے جواہرات تھے سب لیے، اور یہ دوبارہ گئے ان کو تلاش کرتے رہے۔ کافی تلاش کیے تو ان کو نہ ملے۔ کسی نے کہا فلاں جگہ پر خیمہ ہے، وہاں پر یہ موجود ہیں۔ جب یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنی خالہ کو آواز دی، وہ آئیں، دیگر لوگوں کے نام لیے، ان کے پاس کاغذ پہ سب کے نام لکھے تھے، سب کو بلایا، ہر ایک کی چیز اس کو واپس کی، تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے اندر ہندوؤں کا خون ہے، اس کی وجہ سے اس نے لوٹا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اسلام کا وصف ہے کہ میں مسلمان ہوا، اسلام ہمیں درس دیتا ہے امانت کا، دیانت کا۔ میں چاہتا تو سب پہ قبضہ کر لیتا، تم غیر مسلم ہو، میں مسلمان ہوں، میں کہتا یہ میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن دین کا حکم ہے جس کی جو چیز ہے اس کو لوٹا دی جائے، تو شریعت کے حکم کی وجہ سے میں یہ سب تمہارے پاس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اگر کوئی ہندو ہوتا وہ تو قبضہ کر لیتا، لیکن میں مسلمان ہوں، اسلام کا حکم ہے امانت کو واپس لوٹاؤ۔ تو وہ لوگ اس سے بڑے متاثر ہو گئے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے جن کی زندگی میں دیانتداری، امانت بہت تھی۔ اللہ نے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا کی، اور وہ خود ان کی زندگی میں بھی اس کی وجہ سے برکتیں ہوئی۔ نمبر 66، اپنے معاملات کو لکھیں۔ اپنے معاملات کو لکھیں، اس کا مطلب یہ ہے انسان جس کسی سے معاملہ کرے اس کو تحریری صورت میں اپنے پاس لکھ دیا کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ہم جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں اس کو لکھتے نہیں ہیں، گواہ نہیں بناتے، تحریری صورت میں محفوظ نہیں کرتے۔ کسی کو قرضہ دیا، کسی سے مکان خریدا، کسی کو بیچا، جب 1-2 سال گزر جاتے ہیں، دوسرا وہ ساتھی مکر جاتا ہے کہ میں نے تو چیز اتنے میں نہیں بیچی، اتنے میں بیچی تھی، میں نے تو اتنے مال پہ قبضہ نہیں کیا، اتنے مال پہ قبضہ کیا تھا، میں نے زمین 100 گز تو نہیں بیچی، 80 گز بیچی تھی، پلاٹ فلاں تو نہیں بیچا، فلاں بیچا تھا۔ یہ سب چیزیں تب آئیں جب ہم نے اس معاملے کو لکھا نہیں۔ تو شریعت کا اصول ہے جب بھی انسان کوئی معاملہ کرے اس پر گواہ بنائے اور اس معاملے کو لکھ دے۔ انسان رہے آپس میں بھائیوں کی طرح، معاملات کریں اجنبیوں کی طرح، رہیں بھائیوں کی طرح، معاملات کریں اجنبیوں کی طرح۔ ہم الٹا چلتے ہیں، ہم آپس کے اندر جب معاملات کی بات آتی ہے بھائیوں کی طرح معاملہ کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت، گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بھائی ہے، اور رہتے اجنبیوں کی طرح ہے، بات بات پہ روک ٹوک اور لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ تو شریعت کے اس اصول کو زندہ رکھنا چاہیے، انسان جب بھی معاملات کرے اپنے معاملات پہ گواہ بنائے اور اس کو لکھے۔ نمبر 67، فضول خرچی سے بچیں۔ عموماً جو تاجر تجارت میں خسارے میں پڑتا ہے، نقصان میں پڑتا ہے، اس میں فضول خرچی زیادہ ہوتی ہے۔ جو آدمی فضول خرچی سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، جان میں، تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ فضول خرچی کا مطلب ہے انسان دیکھے اس کی ضرورت کس سے پوری ہو رہی ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر لے، نہ بہت زیادہ عیاشی ہو، نہ بہت کم ہو، نہ افراط نہ تفریط، معتدل انداز میں لباس خریدے، معتدل کھانا ہو، معتدل رہائش ہو، معتدل ضروریات زندگی اور سواری ہو،
ایسا آدمی پرسکون زندگی گزارتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے ایک شادی میں پچھلے دنوں میں شادیاں ہوئیں، ایک شادی میں 60 سے 65 لاکھ روپے خرچ ہو گیا۔ آج سے 6 مہینے پہلے ایک شادی ہوئی، امت اخبار میں اس کا تذکرہ بھی آیا۔ اس نے 2 گلوکاروں کو بلایا اپنی بیٹی کی بارات پر گانا گانے کے لیے۔ ایک گلوکار کو 55 لاکھ روپے دیا اور ایک گلوکار کو 50 لاکھ روپے دیا، یعنی 1 کروڑ 5 لاکھ روپے صرف اس نے گانا گانے والوں کو دیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آدمی تصور کرے، جو آدمی اتنا پیسہ عیاشی میں لگاتا ہے تو پھر ان شادیوں میں برکت نہیں رہتی، یا جو کھانوں میں 8-8 10-10 قسم کے ایٹم رکھتے ہیں، آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ شادیوں میں بے حیائی، موسیقی ہوتی ہے، فحاشی اور ناچ گانا ہوتا ہے۔ ان شادیوں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی۔ شادی تو ہو جاتی ہے، چند مہینے گزرتے ناچاکی ہو جاتی ہے، چند مہینوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اولاد نہیں پیدا ہوتی، یا نافرمان پیدا ہوتی ہے، یا اپاہج اور معذور پیدا ہوتی ہے۔ آئے دن ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی گھر جو کل تک جنت تھا اب جہنم کا منظر پیش کرتا ہے۔ جب انسان ان کاموں میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ خالق کائنات کو ناراض کر کے کبھی انسان سکون نہیں پاتا، تو نتیجہ اس کا ناچاکی، لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے انسان ہر چیز میں فضول خرچی سے بچے اور وہ چیزیں رکھے جس کا شریعت نے حکم دیا۔ عموماً جو لوگ اس چیز کی رعایت رکھتے ہیں کہ شادی بیاہ اور اپنے معاملات سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی میں مال میں برکت بھی دیتا ہے، اور ایسی آنے والی بچی گھر کے سکون اور محبت اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، سعودیہ میں رہتا تھا۔ وہاں سے جب وہ واپس آیا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گا۔ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی۔ محبت کی شادی تھی، عشق کی شادی تھی، اور اس نے لاہور کا سب سے مہنگا ہوٹل بک کروایا اور 8-10 قسم کے مہنگے کھانے بنوائے۔ اور جب بارات آ رہی تھی تو موسیقی اور بے حیائی تھی، گانا چل رہا تھا، پورے حال کے اندر ناچ گانا ہو رہا تھا، نیم برہنہ لباس بیٹی کو، بیوی کو پہنایا ہوا تھا۔ جب وہ حال میں داخل ہو رہی، سب کی نظریں ان کے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ تو اب یہ کہتے میں وہاں موجود تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو میں اٹھ کر آ گیا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا، کہا میری ملاقات ہوئی اس شخص سے تو بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میرے بھتیجے نے میری بیٹی کو 3 طلاق دے دی۔ اب میری بیٹی گھر آ گئی ہے ساز و سامان کے ساتھ، تو یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اتنا پیسہ لگا شادی میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق ہوا۔ کہ وہ کہنے لگا مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے اس سے محبت نہیں۔ تو فضول خرچی جب کسی کام میں آ جاتی ہے، عیاشی اور اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے، اللہ برکتیں چھین لیتا ہے۔ دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے، انسان تو محبت نہیں ڈال سکتا، اس لیے عموماً ایسے کاموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ نمبر 68، قناعت اختیار کریں۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان تجارت کے دوران جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اسی کو اختیار کرے، زیادہ عیاشی میں نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ انسان اگر قناعت کرے گا یہ آدھی آمدنی ہے۔ تو آدھی آمدنی قناعت کے اندر ہے۔ قناعت کا مطلب جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، انسان اس کی حد تک رہے۔ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت اللہ پوری کر دیتا ہے۔ خواہشات انسان کی اتنی ہے، ساری زندگی بھی لگا رہے، خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ تنگ دست ہوگا، فقیر ہوگا، اللہ اس کی بھی حاجت پوری کر دے گا۔ نمبر 69، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کا مطلب انسان جب تجارت کرے، کوئی بھی خریدنے والا ہے، بیچنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ خیر خواہی کا کرے۔ یہ نہیں کہ اس کو اصل ریٹ کا پتہ نہیں تو اس کو 100 روپے کی چیز 110 میں دے دو، جس کو پتہ ہے تو اس سے نفع کم لو، جس کو نہیں پتہ اس سے زیادہ لے لو، ایک والی چیز اس کو دے دو، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔
حضرات سلف میں خیر خواہی بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بدلہ دیتا ہے۔ انمول واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، پاکستان ہی کا رہنے والا تھا، ابو ظہبی میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ کہتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ وہاں کا ایک شیخ عرب کا ٹیکسی میں بیٹھا، جس جگہ اس نے جانا تھا میں نے اس کو وہاں چھوڑا، تو اتفاق سے ٹیکسی میں اس کا بیگ رہ گیا۔ تو میں نے جب وہ بیگ کھولا تو اس میں بہت سے پیسہ موجود تھا، ریال موجود تھے، ڈالر موجود تھے، تو میں نے دیکھا بہت بڑی رقم ہے۔ میں نے کہا کسی طرح میں اس کو واپس کروں، تو اب کہتے ہیں میں معلومات لیتا رہا، جس جگہ میں نے اس کو چھوڑا تھا وہاں ارد گرد علاقوں میں معلومات لی، 2-3 دن تک معلومات لیتا رہا، تھانوں میں نے بات بتا دی، میسج چلا دیا، تو چند دنوں کے بعد وہ شخص مجھے مل گیا۔ جب ملا اور میں نے اس کی امانت اس کو واپس لوٹائی، تو ابو ظہبی کے اندر اس دور کا جو حکمران تھا، شیخ زائد اس کا نام تھا، یہ اس کا بڑا قریبی آدمی تھا، اس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اس نے اس کو بتایا کہ ایسا دیانتدار آدمی ہے، ایسا امانت دار آدمی ہے۔ اس نے میرا بیگ واپس کیا اور 1 ریال بھی اس میں سے نہیں نکالا، 1 ڈالر نہیں نکالا۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ، بلایا، وہ اتنا خوش ہوا، انعام میں اس کو نئی کار، کرولا کار اس کو نکال کی تھی۔ اس سے کہا تیری کوئی خواہش ہو تو بتا۔ اس نے کہا میں جس کے ماتحت ہوں یہاں، جو مجھے لے کر آیا وہ ظلم کرتا ہے، مجھ سے بہت زیادہ رقم لیتا ہے، آپ مجھے اس سے آزاد کروا دو۔ انہوں نے اس کو آزاد بھی کرایا، گھر بھی دیا، گاڑی بھی دے دی۔ تو دیکھیں دیانت پہ چلا، خیر خواہی پہ چلا، اللہ نے کتنا اس کو نواز دیا۔ اگر یہ حرام پہ چلتا تھوڑا سا مال چند دنوں میں ختم ہو جاتا، خیر خواہی پہ چلا، اللہ نے نئی گاڑی اور زمین کا مالک بنا دیا۔ تو بہرحال جب انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہا ہوتا ہے، رب العالمین اس کے لیے بھی اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نظر میں دنیا کی اہمیت نہیں ہوتی جو مخلص لوگ ہوتے۔ فضائل صدقات میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حرم میں گیا، تو وہاں عمرے کے لیے گیا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس کا ایک بیگ تھا چمڑے کا، اور وہ اس نے اپنی کمر کے ساتھ چھوٹا سا پٹا نما باندھا ہوا تھا۔ اچانک اس سے وہ کہیں گر گیا، اس میں اس کی رقم بھی تھی، جواہرات بھی تھے، اس کے پیسہ بھی تھا، چاندی بھی تھی۔ تو اس نے بہت تلاش کی، اس کو نہ ملا۔ اب یہ اعلان کرتا تھا کہ جو بھی میرا وہ بیگ واپس کرے گا اور اس میں جو قیمتی جواہرات میں اس کو انعام دوں گا۔ جس شخص نے لیا تھا وہ بڑا تنگ دست تھا، لنگڑا بھی تھا، معذور بھی تھا، جس کو وہ ملا وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا مالک کو دوں۔ چند دنوں بعد ملاقات ہو گئی۔ اس نے اس کو کہا وہ تمہارا بیگ ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہے۔ اس نے کہا نشانی بتاؤ۔ اس نے اس کی سب علامات بتا دی، جو کچھ بیگ میں موجود تھا، جو بھی موتی تھے، قیمتی مال تھا، نقد رقم تھی، اس نے سب چیزیں بتا دی۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو سب چیزیں واقعی موجود تھیں۔ اس نے وہ اس کو واپس کیا، تو وہ خوشی میں اس کو 100 دینار انعام میں اس نے دیا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، کہا یہ 100 دینار آپ کے لیے انعام ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہا بھئی کیوں نہیں؟ کہا یہ تو میری ذمہ داری تھی، آپ کی چیز میں آپ کو لوٹا دوں، یہ تو میں نے آپ کو لوٹائی ہے، یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں خوشی سے دے رہا ہوں، لے لو۔ اس نے آگے سے کہا اگر اس پیسے کی قیمت اور اس دیناروں کی سونے کی قیمت میری نظر میں بکری کی 2 مینگنیوں کے برابر بھی ہوتی تو میں تمہیں واپس نہ کرتا۔ میری نظر میں اس کی حیثیت مینگنیوں کے برابر بھی نہیں، یعنی دولت اور دنیا مجھے نہیں چاہیے، وہی چاہیے جو حلال کے ذریعے سے مل جائے۔ تو ایسے لوگ بھی سلف میں گزرے کہ جن کی زندگی ایسی خیر خواہی پہ گزری کہ جنہوں نے دوسروں کے لیے سوچا، اگر کوئی چیز ملی باوجود مستحق ہونے کے بھی اپنے استعمال میں نہیں لائی بلکہ اس چیز کو واپس لوٹا دیا۔ نمبر 70، اگر کوئی چیز واپس کرے تو اس سے نہ الجھیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی چیز خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد پھر وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے، جس کو اقالہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی چیز خرید کے گھر لے کر گیا، بچوں کو پسند نہیں آئی، اب وہ کہتا ہے جی اس چیز کو تم واپس لے لو۔ تو بعض تاجروں نے لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یعنی جو مال آپ نے لے لیا یہ اب واپس نہیں لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بڑی بشارت دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا من اقال مسلمن
اقالہ اللہ حسرتہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ اقالہ کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی کوئی چیز واپس کرنے آیا اور آدمی نے وہ چیز اس سے لے لی، اس کی رقم اس کو واپس کر دی، تو آپ نے اس کے لیے اتنی بڑی بشارت عطا فرمائی، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے اگر اس سے کوئی چیز خرید کے لے گیا لیکن بعد میں کسی وجہ سے اگر وہ واپس کرنا چاہے تو انسان کو وہ چیز لے لینی چاہیے۔ اپنی بات پہ ڈٹ جانا، اڑ جانا، یہ ایک مسلمان تاجر کی نشانی نہیں ہے۔ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے یہ بہت نیک آدمی ہے، چیز میں نے خریدی واپس کی گیا، اس نے واپس بھی کر دی، تو یہ اس کی نیک نامی کو بڑھاتا ہے، یہ اس کا اشتہار بن جاتا ہے جو لوگوں کے اندر اس کی اچھی بات کی تشہیر کرتا ہے۔ نمبر 71، بغیر ملکیت اور قبضے کے کوئی چیز فروخت نہ کریں۔ بغیر ملکیت اور قبضے کے کوئی چیز فروخت نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے جب انسان کوئی چیز خریدے تو جب تک اس چیز کا وہ مالک نہ بن جائے، اس کے قبضے میں نہ آئے، اس چیز کو آدمی آگے نہ بیچے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ کوئی زمین خرید لیتے ہیں، کوئی سامان خرید لیتے ہیں اور ابھی تک ان کی ملکیت میں آتا نہیں، آگے بیچ دیتے ہیں۔ فون پے ایک سے کوئی چیز خریدی، قبضہ نہیں کیا، فائل ہاتھ میں نہیں لی، سامان قبضے میں آیا نہیں اور اس کو آگے بیچ دیا، تو قبل القبض بے کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، جو آدمی کوئی چیز خریدے کھانا وہ اس کو آگے نہ بیچے یہاں تک کہ اس پہ قبضہ نہ کر دے۔ اور ایک روایت میں حتی یکتالہ، یہاں تک کہ کیل نہ کر لے، تول نہ لے۔ تو اس لیے انسان جب بھی کوئی چیز خریدے پہلے اپنے قبضے میں لے، لینے کے بعد آگے اس کو فروخت کرے۔ قبضے سے پہلے بیچنا شرعاً درست نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تاجر کا وصف یہ تھا کہ وہ قبضے سے پہلے کوئی چیز بیچے گا نہیں۔ نمبر 72، چرب زبانی سے اور غلط بیانی سے گریز کرے۔ چرب زبانی کا مطلب تیز زبان چلانا۔ بعض تاجر ہوتے ہیں ان کی زبان بڑی تیز چلتی ہے، دکاندار ہوتے ہیں، باتوں باتوں میں دوسرے کو بہت جلدی بیوقوف بنا دیتے ہیں، چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ان کی زبان کی تیزی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج قوم، یہاں تک کہ چند لوگ ایسے ظاہر ہوں گے یأکلون بألسنتہم، وہ اپنی زبانوں کے ذریعے کھائیں گے، کما تأکل البقرۃ بألسنتہا، جس طرح کہ گائیں اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو اپنی زبان سے کھائیں گے، یعنی اپنی زبان کے غلط استعمال سے، چرب زبانی سے، تیز زبان سے لوگوں کو فوراً اپنے جال میں لے لیتے ہیں۔ جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، ایسے آدمی اپنی زبان کی تیزی سے ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے قرب قیامت میں جو کاروبار اس طرح کریں گے۔ ایسے لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، وہ پیسہ تو لے آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی راستے سے نکل جاتا ہے، یا چوری یا ڈکیتی کے راستے سے، یا بیماری یا پریشانی یا مصائب کے راستے سے، یا کوٹوں میں نکل جاتا ہے، یا تھانوں میں یا پولیس والوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اور جو نیک راستے سے آتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نمبر 73، ناشکری کے کلمات سے بچیں۔ ایک اچھا تاجر وہ ہوگا جو ناشکری کے کلمات نہ کہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ عموماً یہ کہ حالات کا بہت زیادہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، اچھی خاصی برکت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر کا خرچہ بالکل نہیں چل رہا، اتنا قرضہ ہو گیا ہے، اتنے قرضے تلے دب گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا فضل ہے، آدمی اپنے سے نیچے دیکھے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہیں۔ آج ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، کتنے ہیں ان کے پاس یہ جگہ نہیں۔ آج ہم اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں، کتنے ہیں جو پاؤں سے معذور ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنے ہیں جو نابینا ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، کتنے جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ وقت پہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں صحت کے ساتھ، سونے کا نوالا ہو، بیمار ہو، کھا نہ سکے، کیا فائدہ۔
ہر قسم کی نعمت موجود ہو لیکن انسان بستر پہ پڑا ہوا ہو اور اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہوں اور اس کو خوراک کی نالیاں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، تندرستی کی نعمت ایک طرف، اس لیے انسان چند دن بیمار ہو جائے اسے قدر آتی ہے کہ یہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، ان کے ہاتھ پہ ایک دفعہ بہت بڑا دانہ نکل گیا اور اس دانے سے پیپ وغیرہ بہتی رہتی تھی، ہاتھ ان کا سوج گیا تھا۔ چند لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، کسی نے کہا حضرت آپ کو تو بڑی تکلیف ہے، آپ بڑی پریشانی میں ہو، ہاتھ سوجا ہوا ہے، پیپ بہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں بھئی اللہ کا شکر ہے یہ دانہ میری زبان پہ نہیں نکلا، اللہ کا شکر ہے یہ میری شرمگاہ پہ نہیں نکلا، اللہ کا فضل ہے یہ میرے چہرے پہ نہیں نکلا، یہاں پہ ہوتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ چلو ہاتھ پر ہیں، وقتی تکلیف ہے، چند دنوں میں دور ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان تصور کرے یہی دانہ شرمگاہ پہ نکل جاتا تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، علاج بھی نہیں ہوتا، کتنی مشقت ہو جاتی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ہر چیز میں اللہ کے شکر کو ڈھونڈ لاتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ایک شخص کو دیکھا سر پہ کپڑا زور سے باندھا ہوا ہے، بازار میں جا رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا جی میرے سر میں درد ہے، سر میں درد ہے اس لیے سر باندھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ کہا بیٹا کتنے عرصے کے بعد درد ہوا ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے عمر بتائی، یہ 24-25 سال عمر ہے۔ کہا اس سے پہلے کبھی درد ہوا ہے؟ کہا نہیں کبھی بھی درد نہیں ہوا، ابھی درد ہوا ہے۔ کہا جس رب نے 24 سال صحت مند رکھا، کبھی شکر کی پٹی سر پہ نہیں باندھی کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہو، 1 گھنٹے کے لیے سر میں درد ہو گیا، ناشکری کی پٹی باندھ کر بازاروں میں گھوم رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ 24 سال صحت مند تھا، شکر کی پٹی نہیں باندھی، اور آج 1 گھنٹے 1.5 کے لیے درد ہو گیا ناشکری کے کلمات کے لیے۔ تو انسان پر جب حالات آئیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچوں پہ نظر رکھے، اللہ کا شکر کرے، اللہ نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 74، توکل اور یقین کی پختگی۔ ایک کامیاب تاجر وہ ہوگا جس کا توکل اور یقین بڑا پختہ ہوگا، یعنی اس کی نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہوگی، اسباب ضرور اختیار کرے گا اور دکان پہ بھی بیٹھے گا، کام بھی کرے گا، لیکن اس کا توکل مضبوط ہوگا، نفع مجھے میرے اللہ کی ذات دے گی، نقصان اللہ کے امر سے ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوگا۔ حضرات سلف میں آپ دیکھیں ان لوگوں کا توکل بڑا مضبوط تھا، یقین کی بڑی پختگی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹھیک معاملات کرتا اور اللہ ان کی تجارت میں خوب خوب برکتیں عطا فرماتا۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ جب بادل آتے اپنی دکان بند کر دیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا اندھیرے میں چیز نظر نہیں آئے گی، بادل آ گئے تو ہو سکتا ہے خریدنے والے کو دھوکہ ہو جائے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی ایسے لوگ تھے جن کی زندگی میں اتنا توکل تھا، وہ سمجھتے تھے اللہ ویسے ہمیں دے دے گا، ہم دوسرے کو نقصان دے کر اپنا نفع کیوں حاصل کریں۔ نمبر 75، ناجائز ہیلوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ بعض تاجر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی طرح کوئی چیز حلال ہو جائے، حرام بھی ہے حلال ہو جائے، زکوٰۃ بھی نہ دینی پڑے، اللہ کے نام پہ خرچ بھی نہ کرنا پڑے، کوئی ناجائز کام بھی ہے، کوئی ہیلا ڈھونڈ کر اس کو جائز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پہ لعنت کرتے ہوئے فرمایا قاتل اللہ الیہود ان اللہ لما حرم شحومہا، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، انہوں نے اس کو پگھلایا، پگھلا کر اس کو فروخت کیا۔ یعنی اللہ نے ان پر حرام کیا چربی مت کھاؤ مت بیچو، انہوں نے چربی کو پگھلا دیا، ہیلا کیا، تو اب اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر عذاب آیا۔ کہا چربی منع تھی، پگھلا کے بیچنا تو منع نہیں ہے۔ تو گویا انسان اس طرح کے ہیلے کر کے گویا اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، خدا کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے تاجر وہ ہوگا جو اپنے لیے کوئی ہیلا نہ ڈھونڈے، ہر وقت وہ یہ دیکھے جو چیز جائز ہے اسی کی خرید و فروخت کریں،
جتنی اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، مالی حق بنتا ہے، اس کی ادائیگی کرے۔ آخری وصف یہ ہے، سب سے اہم ہے، وہ ہے والدین بزرگوں کی دعائیں بھی انسان لے اور خود بھی دعا کا اہتمام کرے۔ کامیاب تاجر کے 75 اوصاف میں نے بیان کیے، اور آخری وصف عرض کیا کہ وہ اپنے بزرگوں سے، والدین سے دعائیں لینے کا اہتمام کرے اور خود بھی اپنے لیے اور اپنی تجارت میں، رزق میں برکت کے لیے دعا کرتا رہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں آپ کو اس وقت 80% لوگ ایسے نظر آئیں گے جو کامیاب تاجر ہوں گے، جن کی پڑھائی زیادہ نہیں ہے، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں، ان کی تعلیم زیادہ نہیں ہے، انہوں نے آکسفورڈ سے، امریکہ سے پڑھ کر وہ لوگ نہیں آئے، بڑی کم تعلیم والے ہوں گے، یا بالکل کچھ نہیں جانتے ہوں گے، یا انگوٹھا چھاپ ہوں گے، یا پرائمری تک، سیکنڈری تک تعلیم ہوگی، لیکن ان کے رزق میں اتنی برکتیں ہیں، آج بڑے بڑے دولت والے لوگ ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کا حساب و کتاب کر رہے ہیں۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے دعائیں ہیں، ان کو والدین کی، بزرگوں کی، غریبوں کی، تنگ دستوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑی ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ایک پٹرول کی طرح ہے، جیسے گاڑی کے لیے پٹرول ضروری، انسان کے جسم کے لیے غذا اور انسان کے جسم کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح تجارت کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ذریعے اللہ بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات سلف میں آپ دیکھو گے، یہ لوگ نفع نہیں زیادہ لیتے تھے، دعائیں زیادہ لیتے تھے۔ کسی کے ساتھ آتے، اس کے ساتھ پیسوں میں کمی کر دیتے، نفع کم رکھتے، کوئی غریب ہوتا ویسے اس کے ساتھ تعاون کر دیتے، دعاؤں کی درخواست کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما دیتا۔ دعا میں کتنی طاقت ہے! ایک واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ ایک خاتون بقی ابن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بیٹا رومیوں کی قید میں ہے، کافی عرصہ ہو گیا، چھوٹا نہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ اس کو رہائی دے۔ حضرت بقی نے فرمایا آپ دعا کریں، فرمایا نہیں جی آپ دعا کریں۔ بقی ابن مخلد اندلسی نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے بچے کو تو رہائی عطا فرما دے۔ 2 دن گزرے تھے، تیسرے دن بچہ رہا ہو کے آ گیا۔ اب وہ خاتون اپنے بیٹے کو لے کر بقی ابن مخلد کے پاس آئی، کہا میرا بیٹا رہا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا تو کیسے رہا ہوا، اسباب کیا بنے؟ اس نے بتایا کہ آج سے 2 دن پہلے میرے پاؤں میں وہ لوگ بیڑیاں ڈال رہے تھے اور میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، جیسے ہی رومیوں نے میرے پاؤں میں ڈالی، میں نے قدم رکھا، ایک دم وہ کھل گئیں۔ دوبارہ انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور اس کے اوپر انہوں نے تالا لگایا، پھر جب میں نے قدم رکھا تو پھر وہ کھل گئیں، تیسری دفعہ کیا پھر وہ کھل گئیں۔ تو اتنے میں جو ان کا بڑا تھا اس نے جا کر رومی سردار سے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آ رہی، ہر مرتبہ ہم اس کی پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں لیکن وہ زنجیر کبھی کھل جاتی ہے کبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا عیسائی علماء کو بلاؤ، ان سے پوچھو۔ ایک عیسائی بڑا عالم تھا، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اور جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، پھر اسباب جو ہوتے ہیں وہ اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو زنجیر بند نہیں ہو رہی، تالے ٹوٹ رہے ہیں، لگتا ہے کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب بقی ابن مخلد نے پوچھا بیٹا یہ کس دن کس وقت کی بات ہے، تو اس نے بتایا فلاں دن فلاں وقت کی بات ہے۔ تو یہ وہی وقت تھا جس وقت میں حضرت بقی ابن مخلد اور اس لڑکے کی والدہ دعا کر رہی تھی، اسی وقت کی بات ہے کہ ادھر اس کی زنجیریں اور بیڑیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے دعا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقت رکھی، اس لیے انسان اس کا خود بھی اہتمام کرے، اللہ سے مانگتا رہے۔ جتنا تجارت میں محنت ہے اس سے کم از کم آدھی نہیں تو 1/4 انسان اپنی عبادت میں دعا میں محنت کرے۔ ہم تجارت میں محنت کرتے ہیں، عبادت دعا ذکر تلاوت میں نہیں کرتے۔ سلف لوگ اس پہ محنت کرتے تھے، نماز کی پابندی، تلاوت کا اہتمام، زبان پہ ذکر، دعاؤں کا اہتمام، اس لیے ان کی تجارت کو اللہ نے فروغ عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی بھی عادت ڈالے، جتنا اللہ نفع دے اس میں فیصد مقرر کر دے کہ 5% میں اللہ کے نام پہ دوں گا۔ 100 روپے کا نفع ہو رہا ہے، میں اس میں 5% دوں گا،
40% تو زکوٰۃ، وہ تو ویسے بھی فرض ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرے، پھر دیکھیں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ جتنے بڑے تاجر آپ کو نظر آئیں گے، یہ اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نام پہ دیتے زیادہ ہیں، اس لیے اللہ بھی ان کو خوب دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، ابن آدم تو میرے نام پہ خرچ کر، میں تیرے نام پہ خرچ کروں گا۔ تو انسان صدقے کا بھی اہتمام رکھے، دعاؤں کا بھی اہتمام رکھے، خاص طور پہ جب بھی تنخواہ ملے، کوئی نفع ہو، انسان اپنے والدین کو دے، ان کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آئے۔ عموماً والدین اولاد کے ہدیے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب تنخواہ ملی اور اس نے دیکھا والدہ کو یہ چیز پسند ہے، وہ اس کے لیے خرید کر لے کر آیا۔ باپ کو ایک چیز کھانے میں پسند ہے، لباس میں پسند ہے، پہننے میں پسند ہے، وہ اس کے لیے خرید کر لے کر آیا تو ماں باپ کے دلوں سے، بہن بھائیوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی۔ اسی طرح کوئی ضرورت مند بہن ہے، بھائی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو جب انسان ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کے دل کی دعائیں نکلتی ہیں، رب العالمین انسان کے لیے بند راستوں کو کھول دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند وہ اوصاف میں نے عرض کیے، اگر یہ ہماری زندگی میں ہو، امید ہے اللہ ہماری تجارت میں برکت دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔